ایک روز قبیلہ بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبدالمطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ لوگ کیا ناشناس تھے۔ آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عبدالمطلب سے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ شان کے مالک تھے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبدالمطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہیں۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر چوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کے نشان دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبدالمطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری حفاظت کریں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کا اونٹ گم ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا۔ آپ کو واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت عبدالمطلب پریشانی کے عالم میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور یوں کہنے لگے، اے رب، میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف لوٹا دیجیے، مجھ پر احسان کیجیے، اب انہیں لوٹا دیجیے۔ ایک شخص نے ان کے بارے میں کسی سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا، یہ عبدالمطلب ہیں، انہوں نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کی تلاش میں بھیجا تھا، اور آج تک انہوں نے اپنے پوتے کو جب بھی جس کام کے لیے بھی بھیجا، ان کا پوتا کامیاب ہی لوٹا ہے۔ آج انہیں آنے میں ذرا دیر ہو گئی تو یہ ان الفاظ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو ساتھ لیے واپس آتے ہوئے نظر آئے۔ قبیلہ لہب کا ایک شخص فال نکالا کرتا تھا۔ جب وہ مکے میں آتا تو قریشی لوگ اپنے لڑکوں کو اس کے پاس لے جاتے تھے، وہ انہیں دیکھ کر ان کی فال نکال دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو طالب کے باقی لڑکوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس فال کو نکالنے والے نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فارغ ہوا تو بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے کوئی خوف محسوس کیا اور آپ کو اس کے پاس سے ہٹا دیا۔ اس پر وہ پھر سے بولا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم اس لڑکے کی شان ضرور عظیم ہوگی۔ ابو طالب فوراً آپ کو وہاں سے لے کر چل دیے۔